بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 31 ہے، اور اس رکوع کے حوالے سے میرے پاس 5 سوالات ہیں۔ ویسے تو میرا خیال ہے کہ 5 نہیں بلکہ 6 ہوں گے، لیکن میرے پاس 5 سوالات ہیں۔ پہلا سوال آیت نمبر 236 کے حوالے سے ہے۔ 236 اس میں ایک لفظ آیا ہے وَمَتِّعُوهُنَّ۔ سوال یہ ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، اور اس سے کون سا خرچ مراد ہے، اور یہ خرچ دینے کی وجہ کیا ہے، یہ سوال ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ اس آیت کی میں تلاوت کر دوں، اور تلاوت کے ساتھ اسے میں بیان کر دوں۔ آیت یہ ہے کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جب کہ تم نے ان کو چھوا نہیں، مس نہیں کیا، او تفریدوا لہن فریضہ، یا تم نے ان کے لیے مہر مقرر نہیں کیا، چھوا بھی نہیں، مہر بھی مقرر نہیں کیا۔ ومتعوہن، اور ان کو کچھ نہ کچھ ساز و سامان دے دو۔ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، فراخی اور وسعت والے پر اس کی وسعت کے مطابق ہے، وعلی المقتر قدرہ، اور جو تنگ دست ہے اس پر اس کی تنگ دستی کے مطابق ہے، یعنی اس کی طاقت کے مطابق۔ متاعا بالمعروف، اور یہ متاع ہے معروف طریقے سے، یعنی یہ فائدہ دینا، سامان دینا، یہ معروف طریقے کے مطابق اسے ہونا چاہیے۔ حقا علی المحسنین، اور یہ نیکی کرنے والوں پر ایک حق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر متعوہن فرمایا کہ ان کو سامان اور ان کو جو کچھ بھی دینا ہے عزت کے ساتھ ان کو دے دلا کر ان کو رخصت کرو۔ یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ فرض ایک لفظ ہے جو ہمارے ہاں بولا جاتا ہے کہ نماز فرض ہے، تو اس کا سمپل اور سادہ مطلب ہوتا ہے لازم کرنا، واجب کرنا، ضروری قرار دینا، اس کو ہم فرض کہتے ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، تو فرض سے مراد یہی ہے کہ یہ ہم پر لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم اس کو ادا کریں۔ جیسے سورۃ النور کی آیت نمبر پہلی آیت ہے، اس میں فرمایا کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ صورت ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم نے اس کو لازم کیا، یعنی اس صورت میں جو احکامات ہیں ان کو ہم نے لازم قرار دیا ہے۔ اب یہاں پر جو متعوہن ہے، جس کے متعلق مجھ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا ہے، اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے مردوں کو کہ انہوں نے جب ایسی عورت کو، بیوی کو طلاق دی کہ جس کو نہ تو انہوں نے چھوا، یعنی یہاں پر چھونے سے مراد ہے ان کے پاس جانا، یعنی تعلق زوجیت قائم نہیں ہوا یا خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، اس سے پہلے طلاق دے دی، یا یہ ہے کہ حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا۔ جب حق مہر مقرر نہیں ہوا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ حکم فرماتا ہے کہ ان حالات میں بھی
جب حق مہر مقرر نہیں ہوا یا تم نے مس نہیں کیا، تو ان حالات میں بھی تم ان کو عزت کے ساتھ سامان دے کر، نقدی دے کر، اپنی حیثیت کے مطابق تم ان کو رخصت کرو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقام پر آیت نمبر 236 میں یہ فرمایا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ متاعً بالمعروف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، متاعً بالمعروف۔ اب یہ جو متاعً بالمعروف ہے، اس پہ تھوڑی سی آپ توجہ کریں کہ متاعً بالمعروف اس سے کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ معروف طریقے سے تم ان کو سامان دو اور ان کو فائدہ پہنچاؤ اور ان کو رخصت کرو۔ جیسے اب سورۃ الاحزاب قرآن مجید کی 33ویں صورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 49۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ایمان والو، جب تم مومنات سے، مومن عورتوں سے جب تم نکاح کرو، پھر تم ان کو طلاق دو، اس سے پہلے کہ تم ان کو چھوؤ، تو پھر تو ایک تو عدت کوئی نہیں ہے، دوسرا فرمایا کہ پھر تم ان کو ساز و سامان دے کر اچھے طریقے سے تم ان کو رخصت کر دو۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر ہے 49۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا، یعنی یہاں پر تو فرمایا نا کہ وَمَتِّعُوهُنَّ، کہ ان کو ساز و سامان دو۔ اب یہاں پر فَمَتِّعُوهُنَّ بھی فرمایا اور ساتھ فرمایا وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، کہ ان کو پھر رخصت کرو، اچھے طریقے سے ان کو رخصت کرو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا۔ اب یہاں پر سَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور اس مقام پر فرمایا متاعً بالمعروف۔ ان الفاظ کے فرمانے کی وجہ کیا ہے، یہ میں یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ جب ایسے خانگی، خاندانی، ازدواجی مسائل پیدا ہو جائیں اور جن کا اختتام جدائی پر اور افتراق پر، علیحدگی پر ہو، تو پھر اس بات کو یاد رکھیے کہ قانونی حوالے سے تو اس مسئلے کو حل کرنا ہی ہے، یعنی طلاق دی، علیحدگی ہوئی، ان تمام معاملات کو قانونی طریقے سے ہی حل کرنا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اس ساری صورتحال میں، اس سارے مسئلے میں حسن سلوک، فیاضی، وسعت ظرفی، اس کو ہمیشہ اختیار کیے رکھو، اور اس کی تعلیم اور خاص طور پر اس کا حکم، اس کی نصیحت، اس کی سفارش اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد سے کی ہے۔ یعنی مرد کو، خامند کو، شوہر کو اس حوالے سے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ وسیع الظرفی کا مظاہرہ کرے۔ وہ میں آگے جا کر بیان کروں گا کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت سے بھی کہا، لیکن مرد سے زیادہ تلقین کی ہے، مرد سے زیادہ یہ کہا کہ وہ وسعت ظرفی اور وہ فیاضی اور حسن سلوک اور اچھے رویے کو وہ اختیار کرے۔ جب جدا ہو جانا ہے، قانونی کارروائی تو اپنی جگہ ہوگی صحیح، لیکن ایسے مواقع پر، ایسے حالات میں اعلیٰ ظرفی اور کم ظرفی کا علم ہو جاتا ہے، کون شخص اعلیٰ ظرف ہے اور کون شخص کم ظرف ہے، ایسے مواقع پہ پتہ چلتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر حقاً علی المحسنین فرمایا کہ یہ حق ہے محسنین پر، احسان کرنے والوں پر، یعنی جو احسان کرنے والے ہیں، محسن ہیں، نیکوکار ہیں، اور جو اچھے لوگ ہیں، جو وسیع الظرف ہیں، اعلیٰ ظرف رکھنے والے ہیں، وہ ایسے مواقع پر ایسی حرکت بالکل نہیں کرتے کہ جس سے دوسرے فریق کو تکلیف پہنچے، یا اس کی زندگی میں تنگی پیدا ہو، یا وہ پریشان ہو، یا تکلیف میں مبتلا ہو، اذیت میں مبتلا ہو، ایسا رویہ اختیار نہیں کرتے۔ وہ جیسے کسی شاعر نے کہا نا کہ بچھڑنا چاہو تو بچھڑ جاؤ دوستوں کی طرح، رفاقتیں کبھی زنجیر پا نہیں ہوتی، کہ یہ تعلق، یہ رفاقت کبھی پاؤں کی زنجیر نہیں ہوتی۔ اگر بچھڑنا ہے تو دوستوں کی طرح اور محبت سے اور اچھے سلوک اور رویے سے بچھڑ جاؤ۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی رویے کی تلقین فرماتا ہے، یعنی قانون پر تو عمل ہونا ہی ہونا ہے کہ مرد نے کیسے طلاق دی، کس حالت میں دی، عورت کو
حق مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دی یا حق زوجیت کی ادائیگی سے پہلے طلاق دی یا بعد میں دی، یہ تو قانونی صورتحال سامنے آئے گی، اس کے مطابق فیصلہ تو ہوگا۔ لیکن اس دوران جو رویے ہوتے ہیں نا ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ، وہ بڑے میٹر کرتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر میاں بیوی کے درمیان مرد کو خاص طور پر اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ وہ اچھا رویہ اس خاتون کے ساتھ استعمال رکھے کہ جو خاتون چند وقت کے لیے، مدت کے لیے یا چند گھڑیوں کے لیے بے شک اس کے نکاح میں آئی تھی۔ اب اس سے نصیحت صرف مرد کو نہیں ہے، اس سے نصیحت اس لڑکے اور اس مرد کی والدہ کو بھی ہے، بہنوں کو بھی ہے، والد کو بھی ہے، بھائیوں کو بھی ہے۔ اس لیے کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ لڑکا اگر ایسے موقعوں پر اگر خاموشی اختیار کرتا ہے یا اچھا رویہ اختیار کرتا ہے تو اس کو بھڑکانے والے اور اس کو مختلف الفاظ سے خطاب کرنے والے وہ خود گھر کے افراد ہوتے ہیں، جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی غیرت نہیں ہے، یہ بولتا نہیں ہے، یہ چپ رہتا ہے، اس کو چاہیے تھا کہ یہ قدم اٹھاتا، فلاں کرتا، ان کو ناکوں چنے چبوا دیتا۔ یہ گھر کے لوگ ہی بھڑکاتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی صرف مرد سے پھر خطاب نہیں ہوتا، بلکہ ہم سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے، سب سے پھر خطاب یہ ہے کہ وہ اپنے رویے میں لچک پیدا کریں، حسن سلوک، وسیع الظرفی اور فیاضی کا رویہ اختیار کریں۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے وہ ہے کہ آیت نمبر 236 میں مالم تمسوہن، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد مس کرنا، چھونا ہے یا صرف خلوت میں جانا ہے؟ تو یہاں پر قرآن مجید نے، میں آیت نمبر 222 کہ جب میں نے گفتگو کی تھی تعلق زوجیت کے حوالے سے، صنفی تعلق کے حوالے سے، تو میں نے وہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشارتاً کنایتاً ایسے خوبصورت الفاظ اس کے لیے استعمال کیے ہیں کہ جس سے ایک مسئلہ اور ایک معاملہ سمجھ بھی آ جاتا ہے اور اس میں پوشیدہ جو حکمت ہے وہ بھی واضح ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر آیت نمبر 236 میں مالم تمسوہن فرمایا، یعنی مالم تمسوہن سے مراد یہ کہ اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو۔ چھونے سے مراد کیا ہے؟ چھونے سے مراد ہے شوہر کا بیوی کے پاس جانا، یہ مراد ہے۔ تو قرآن نے مس کا لفظ استعمال کیا ہے اور اشارہ اسی بات کی طرف کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ حق مہر کیوں دیا جاتا ہے؟ آدھا یا پورا حق مہر دینے کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ بات یاد رکھیے کہ میں نے گزشتہ درس میں بھی یہ بتایا تھا کہ حق مہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، یہ کوئی مرد کا احسان نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ایک مسلمان مرد اس کا پابند ہے کہ وہ حق مہر دے۔ قرآن مجید میں حق مہر کے لیے 4 الفاظ، یہ جو مہر لفظ ہم بولتے ہیں یہ غالباً حدیث میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن قرآن مجید میں صداق، نحلہ، اجر، فریضہ، یہ الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث میں بھی 4 الفاظ ہیں جو استعمال ہوئے، ایک ان میں سے مہر بھی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ مسئلہ بیان کرتا چلوں کہ سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ حق مہر نکاح کے وقت اس سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ ایک تو یہ سب سے بہترین اور اعلیٰ طریقہ تو یہ ہے، لیکن پھر ہمارے فقہا نے کہہ لیجئے کہ اس کی کئی 2 قسمیں خاص طور پر بیان کی ہیں۔ ایک مہر معجل اس کو کہا جاتا ہے اور ایک مہر معجل، یعنی معجل عین کے ساتھ، اور ایک مہر جس کو حمزہ کے ساتھ معجل کہا جاتا ہے۔ مہر معجل سے مراد یہ کہ جس کی ادائیگی فوراً لازم ہے اور یعنی عورت جب چاہے اس کا مطالبہ کر سکتی ہے، وہ معجل ہے۔ اور معجل یہ اس کی کوئی مدت مقرر کر دی جاتی ہے کہ سال بعد یا 1 ماہ بعد یا ہفتے بعد یا 6 ماہ بعد جو بھی مدت مقرر کر دی جائے تو پھر اس مدت سے پہلے تقاضا اس کا نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں اس حوالے سے بہت دفعہ یہ بات بیان کر چکا ہوں اور یہ میری بات آپ کو یاد کر لینی چاہیے۔ آنے والے وقت میں ممکن ہے کہ کسی
کہ بھائی کی، بہن کی، بیٹا بیٹی، کسی کی بھی شادی ہوتی ہے، رشتہ داروں میں کسی کی شادی ہے، تو ان معاملات کو پہلے طے کر لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ شادی کا فنکشن ہو، دعوت ہو، سب برادری پوری اکٹھی ہو جائے، افراد سارے آ جائیں، دوست و احباب آ جائیں، اور پھر بیٹھ کر اس پر بحث شروع ہو جائے کہ آیا کہ نکاح فارم میں حق مہر کتنا ہم نے لکھنا ہے، اور معجل ہے مؤجل ہے، پھر اس پر بحث مباحثہ ہو، کئی دفعہ براتیں واپس چلی جاتی ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے نکاح فارم 1 مہینہ پہلے، ہفتہ 10 دن 15 دن پہلے لڑکا لڑکی کو دے دیے جائیں، اور ہفتہ پہلے بیٹھ کر اس پر بڑے گفتگو کر لیں، بات کر لیں، کلام کر لیں، اور سب کچھ طے کر لیں، لکھ لیں۔ اس کے بعد سمپل ایک نکاح کی تقریب ہو جس میں نکاح پڑھا دیا جائے، یا رخصتی، نکاح پہلے بھی ہو جاتا ہے اور بعد میں رخصتی کر دی جائے، تاکہ شادی کا جو فنکشن ہے یا تقریب ہے وہ کسی بدمزگی کا شکار نہ ہو۔ ہمارے ہاں اکثر طور پر اسی طرح ہوتا ہے کہ پھر والد ہو یا والدہ وہ پریشان ہو کر پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا حق مہر کم رکھا گیا ہے یا اس کو بڑھایا جائے۔ ایک تو ہمارے ہاں یہ بڑا وتیرہ آ گیا، یہ ایک رسم ہمارے ہاں قائم ہو گئی کہ یہ فاطمی حق مہر ہے۔ فاطمی حق مہر کوئی نہیں ہے، شرعی حق مہر کوئی نہیں ہے۔ قرآن پاک نے یہاں پر بیان کر دیا کہ جب حق مہر مقرر نہیں ہے اور عورت کو مس کرنے سے پہلے یا حق مہر مقرر نہیں کیا گیا، اگر طلاق دینی پڑ گئی، کسی وجہ سے علیحدگی ہو گئی، تو اللہ نے کہا علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق دے دے، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے دے۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اگر حق مہر دینا ہے تو یہ دینے والے کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ جیسے گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ اسلامی قانون میں یہی بات ہمیشہ پیش نظر رکھی جاتی ہے۔ اسی طرح لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہیں دی جائے گی، اور باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہیں دی جائے گی۔ مراد یہی ہے کہ ماں کی جو حیثیت اور جو اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق، اور جو باپ کی استطاعت اور طاقت اور ہمت ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ تو یہی معاملہ حق مہر میں بھی استعمال کیا جائے گا۔ لڑکی والوں کی طرف سے کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ حق مہر زیادہ رکھا جاتا ہے، تاکہ ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ لڑکے کو قابو کر لیا جائے۔ تو اس طرح زبردستی گھر آباد نہیں ہوتے۔ یا عورت کی لڑکی کی تحقیر کی جائے کہ جی ٹھیک ہے جی آپ تھوڑا سا کوئی رکھ لیں، 12-13 روپے رکھ لیں، کوئی آنے رکھ لیں، 1500 روپے رکھ لیں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا ہونا چاہیے کہ جو لڑکے کی حیثیت ہو، واقعی لڑکی والے بھی اس کو بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو کسی کو یہ شرمندگی نہ ہو کہ بھئی یہ کیا حق مہر رکھا گیا۔ اس میں ایک عورت کی عزت اور اس کے وقار کا خیال رکھ کر حق مہر کو مقرر کیا جائے، لیکن مرد پر بھی اس کا بوجھ نہ ہو، اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ تو اس لیے ان معاملات کو وقت سے پہلے ڈسکس کر لیا جائے اور طے کر لیا جائے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مہر کی مقدار کوئی مقرر نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، آپ کے دور کے حوالے سے یہ واقعہ مسند واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ نے حق مہر کو مقرر کیا تو ایک خاتون نے، مدینے کی ایک بوڑھی خاتون نے کھڑے ہو کر کہا کہ امیر المومنین، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق مہر کو مقرر نہیں کیا تو آپ کے پاس یہ کہاں سے اتھارٹی آ گئی کہ آپ عورت کے حق مہر کو مقرر کریں؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعلیٰ ظرفی آپ دیکھیے کہ آپ نے اس عورت کو ڈانٹنے کے بجائے اور کچھ کہنے کے بجائے آپ نے فرمایا کہ اے عمر، تجھ سے تو مدینے کی ایک عورت سمجھدار نکلی۔ یعنی آپ نے اپنے اس فیصلے کو واپس لے لیا کہ قرآن مجید نے جب حق مہر کو مقرر نہیں کیا تو یہ بالکل عین حکمت ہے، حق مہر کو مقرر کیا بھی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ حق مہر ہمیشہ حیثیت اور مرتبے کے مطابق ہوتا ہے، اپنے مالی وسائل کے مطابق ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے ہوتا ہے۔ اگر اس کو شریعت مقرر کر دیتی تو کہیں پر لڑکا مشکل میں آ جاتا اور کہیں لڑکی مشکل میں آ جاتی، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق مہر کو مقرر نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ حق مہر کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ ایک
یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ حکمت پوچھی جا رہی ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے کہ آخر حق مہر کو مقرر کیوں کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النساء میں اس بات کو بیان کیا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے معاشی کفالت کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ذمہ داری دی ہے اور کل قیامت کے دن ان سے جواب دہی ہوگی۔ مرد کی کمائی میں عورت شامل ہے، عورت کی کمائی میں مرد شامل نہیں ہے۔ یعنی عورت پر کوئی یہ لازم اور کوئی فرض اور ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کی ذمہ داری کو اٹھائے معاشی حوالے سے۔ ہاں اس کی خوشی ہے، وہ کرتی ہے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ جواب دینی ہے، مرد اللہ کی بارگاہ میں جواب دے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب مرد کو قوام بنایا تو اسی قوام کا در حقیقت یہاں پر حق مہر کی صورت میں آغاز اور اس کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد پر حق مہر کو مقرر کیا، لازم کیا کہ وہ حق مہر دے، یعنی یہ ریئلائز کروا دیا گیا کہ آنے والی زندگی میں بھی یہ تیری ذمہ داری جو تو نے اٹھانی ہے، تو ہی معاشی کفالت کا ذمہ دار ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عورت اپنی ذات کو، اپنے آپ کو کلیتاً اپنے شوہر کے سپرد کر دیتی ہے۔ حق مہر اس بنیاد پر بھی ادا کیا جاتا ہے، یعنی یہ بھی ایک حکمت ہے۔ اگر مرد کسی حوالے سے اگر کوتاہی برتتا ہے یا واقعی اس کی کوئی مجبوری ہے یا کوئی معذوری ہے یا کوئی مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا، تو پھر حق مہر عورت کے پاس پس انداز ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی رقم ہے یا ایک ایسا آپ سمجھ لیجئے ایک اس کے لیے موجود ایک وسیلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے پیدا کر دیا کہ اگر مرد جان بوجھ کر ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا یا مجبور ہے، معذور ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا، تو چلے عورت کے پاس اتنی کمائی ہوگی اور اتنا سرمایہ ہوگا کہ اس کا وقت گزر سکتا ہے۔ اور آخری بات یعنی اس کی حکمت جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس حق مہر سے کم از کم دلہن کے، بیوی کے یا لڑکی کے جو بہن بھائی ہیں، اس کے ولی ہیں، والد ہیں، ان کو کم از کم تسلی ہوتی ہے معاشی حوالے سے کہ ہماری بچی کو اس کی سپورٹ حاصل ہے، اتنا سرمایہ اس کے پاس ہے، ایک نئی زندگی کا وہ آغاز کر رہی ہے، تو چلے اس کے پاس کچھ نہ کچھ مالی وسائل موجود ہیں۔ تو اس طرح مختلف حکمتیں حق مہر کی ہیں، لیکن سب سے بڑی بنیادی بات یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، معاشی کفالت کا ذمہ دار بنایا ہے۔ اس کا آغاز یہاں سے ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی نکاح ہوا حق مہر لازم ہو گیا، اور اس حق مہر کی اتنی زیادہ تاکید ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو وعید سنائی ہے کہ جو ارادتاً یعنی حق مہر باندھتا تو ہے لیکن پھر کہتا ہے کہ جی کس نے دینا ہے، بھلا دیکھی جائے گی۔ ہمارے ہاں ایسے بھی مرد حضرات پائے جاتے ہیں کہ جو بڑی تحقیر کے ساتھ اور استہزاء اور مذاق کے انداز میں کہتے ہیں دینا کس نے ہے، جی ٹھیک ہے جتنا چاہو باندھ لو۔ تو یہ جو طریقہ ہے اسے ناپسند کیا گیا ہے شریعت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو، ایسے مرد کو وعید سنائی ہے، جہنم کی سزا کی وعید سنائی ہے۔ تو اس لیے کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلا نہیں جاتا اور مذاق نہیں ہوتا۔ سنجیدہ انسان اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے، ذمہ دار بنتا ہے، آنے والی نسل پیدا ہوتی ہے جو ایک معاشرے کی ذمہ دار فرد کی صورت میں ان بچوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ اگر والد کا یہ رویہ اور یہ انداز زندگی ہوگا تو آنے والی نسل کس طرح پروان چڑھے گی اور صحیح رخ پر اور نیکی کے راستے پر وہ کس طرح چلے گی۔ تو اس لیے حق مہر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین فرمائی کہ سنجیدگی کے ساتھ اس کو طے کرو اور جو تمہاری استطاعت اور ہمت ہے اس کے مطابق رکھو اور اس کو ادا کرو، اور عورت کی بھی عزت کو اور اس کی حیثیت اور اپنے خاندان میں اس کے مقام اور مرتبے کا خیال کرو۔ اس لیے کہا جاتا ہے، فقہاء نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ اگر حق مہر مقرر نہیں کیا جاتا مثال کے طور پر نکاح کے موقع پر، تو انہوں نے کہا کہ پھر حق مہر مثلی ہوگا۔ مثلی سے مراد یہ ہے کہ لڑکے یا لڑکی کے خاندان میں اس کی بہنوں کا حق مہر کیا تھا، اور اس کے علاوہ پھوپھی کا، خالہ کا حق مہر کیا تھا، یعنی جو اس وقت میں اس زمانے میں جن لوگوں کی شادیاں ہوئیں
آس پاس کے رشتہ داروں کی، کزنوں کی شادیاں ہوتی ہیں، تو وہاں پر کیا حق مہر مقرر کیا گیا، پھر وہی حق مہر مقرر ہوگا، تو پھر وہ حق مہر مرد ادا کرے گا۔ تو یہ اس لیے اس معاملے میں بالکل کسی طرح کی کوتاہی اور اس معاملے میں کبھی بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جس میں مرد یہ کہے کہ جی کون سا بلا کس نے ادا کرنا ہے، اور پھر آخر میں عورت پر دباؤ ڈال کر اور جبر کے ذریعے سے اور سختی کے ذریعے سے حق مہر معاف بھی کروا لینا۔ یعنی ایک طریقہ ہوتا ہے جبر کرنا، ایک ہوتا ہے بلیک میل کرنا، جذباتی انداز میں بلیک میل کرنا، یا عورت یہ خیال کرتی ہے کہ بھئی اگر میں یہ معاف نہیں کروں گی تو میرے شوہر کا یا میرے سسرال کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، یا وہ میرے ساتھ بدتمیزی کا رویہ اختیار کریں گے، یا میرے ساتھ وہ غلط رویہ اختیار کریں گے۔ وہ حالات کو نارمل کرنے کے لیے اور اپنے سسرال والوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اپنا حق مہر معاف کر دیتی ہے، تو اس طرح حق مہر کبھی معاف نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات یہ بھی میں بیان کرتا چلوں کہ آیت نمبر ہے 237، بلکہ 237 کو میں پڑھتا ہوں، اس میں بھی چند مسائل بیان کیے گئے ہیں، وہ بھی میں واضح کر دیتا ہوں۔ 236 کے حوالے سے تو ہم نے بات کر لی ہے، اب 237 ہے۔ فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم انہیں مس کرو، یہاں پر مس نہیں کیا اور طلاق دے دی۔ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، لیکن حق مہر مقرر ہوا، یعنی فریدہ کا لفظ دیکھیے یہ حق مہر کے لیے یہاں استعمال ہوا ہے کہ ان کے لیے حق مہر مقرر کیا تم نے۔ فرد تم، فرض، یہ لفظ میں نے آپ کو بتا دیا کہ فرض کا مطلب کیا ہے، لازم کرنا، واجب کرنا، ضروری قرار دینا، کہ تم نے لازم اور ضروری ان کے لیے حق مہر مقرر کر دیا۔ فنصف ما فرضتم، پس نصف ہے جو تم نے مقرر کیا، یعنی چھونے سے پہلے لیکن حق مہر مقرر ہو گیا تھا۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ حق مہر مقرر ہوا، تو اب اگر طلاق ہو جاتی ہے چھونے سے پہلے تو پھر 50,000 ادا کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن پاک اسلوب کیا اختیار کرتا ہے، یعنی صرف خشک بات نہیں کی کہ بس قانون ہے، بس ٹھیک ہے اس پر تم عمل کر لو۔ اب دیکھیے آگے اللہ پاک کیا فرماتا ہے، الا ان یعفونا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ یعنی یا پھر یہ ہے کہ واضح بات ہے کہ مرد نے اتنے اخراجات کیے، معاملات سارے چلائے، لیکن نباہ نہ ہو سکا، اور نکاح ہوا اور ادھر طلاق واقع ہو گئی، رخصتی نہیں ہوئی، طلاق واقع ہو گئی، اور حق مہر مقرر تھا۔ اب وہ بیچارہ جس نے اتنا کچھ خرچہ کر دیا، اب لڑکی کو ہی ترس آ جاتا ہے، وہی حسن سلوک سے پیش آتی ہے، وہ کہتی ہے چلو جو تم نے میرا آدھا بھی حق مہر شریعت نے مقرر کیا میں چھوڑتی ہوں، اس لیے کہ تم نے پہلے سے ہی بہت خرچے کر لیے۔ ایک حسن سلوک کا رویہ عورت کی طرف سے ہو گیا۔ ہاں، فرمایا کہ یا پھر مرد، یعنی جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، جس نے طلاق دی ہے، یا پھر یہ کہ وہی چھوڑ دے کہ ٹھیک ہے کہ یہ خاتون کہ جس کا میرے ساتھ نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، حق مہر مقرر ہوا، لیکن آخر یہ میرے ساتھ منسوب ہوئی، اب ایک طلاق کا نام اس کے ساتھ لگ گیا کہ اب یہ طلاق یافتہ ہے، مطلقہ ہے، اور وہ چلیں حسن سلوک سے، فیاضی سے اور کھلے دل کے ساتھ مرد کہتے نہیں چلے میں چھوڑ دیتا ہوں، میں نے 50,000 ادا کرنا تھا، میں 50 نہیں، میں 1 لاکھ ہی دیتا ہوں، یا 1 لاکھ پہلے دیا ہوا ہے، اب عورت سے اس نے 50,000 واپس لینا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی میں نہیں لیتا، کوئی بات نہیں، میری طرف سے یہ پورا کا پورا 1 لاکھ رکھ لے۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرمانے کے بعد، یعنی عورت اور مرد دونوں کی بات کرنے کے بعد، اب اللہ پاک کیا فرماتا ہے، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، فرمایا کہ یہ کہ تم مرد معاف کر دو تو یہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کے۔ عورتوں سے نہیں کہا کہ تم معاف کر دو، کہ تم چھوڑ دو، مردوں سے یہ کہا ہے کہ یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے کہ یہ کہ تم معاف کر دو۔ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور مت بھولو فضل کو آپس میں، یعنی فضل سے مراد یعنی جو چیز اضافی ہوتی ہے نا، حسن سلوک، اچھا رویہ، بھلائی کا انداز، اللہ نے کہا کہ اس کو تم آپس میں مت بھولو۔ مطلب یہ ہے کہ جو وقت بھی تمہارا آپس میں گزرا،
بے شک نکاح کے بعد گزرا، رخصتی نہیں ہوئی یا ہو گئی تو لیکن یہ ہے کہ وہ معاملہ نہ ہوا جس کو قرآن پاک یہاں بیان کر رہا ہے، لیکن چلیں کچھ وقت تو ایک محبت کا، ایک تعلق کا گزرا نا تمہارا ساتھ، تو اللہ پاک کہتا ہے کہ اس کو مت بھولو، اسی کی بنیاد پر تم آپس میں اچھا رویہ اختیار کر لو۔ سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مرد کے جو عورتوں کو تنگ کرتے ہیں اور حق مہر ان سے لینے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا یہ تو سوچو کہ تم نے ایک دوسرے کو، یعنی اس حالت میں تم نے وقت گزارا کہ جو حالت اور جو وقت کسی اور کے سامنے نہیں ہوتا، یعنی اتنی قربت تمہاری آپس میں تھی، تو اسی مرد سے کہا کہ تم اسی کا لحاظ اور اسی کی شرم کرو تم۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کہ آپس میں تم فضل کو مت بھولو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا جو تم کرتے ہو۔ یہ اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایسے مواقع پر احسان اور بھلائی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی بات کی ہی مومنین کو، مسلمانوں کو، مردوں کو اس بات کی تلقین فرما رہا ہے یہاں پر۔ اب اس سے آگے جو چوتھا سوال ہے وہ بہت اہم سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آیت نمبر 238 ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ نمازیں تمام، یہ سوال یہ ہے جو مجھ سے کیا گیا ہے کہ نمازیں تمام فرض ہیں، پھر صلاۃ الوسطیٰ کی تخصیص کرنے کی وجہ کیا ہے؟ میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، محافظت کرو، نگرانی کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور پر والصلاۃ الوسطیٰ کی، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما بردار بن کر۔ اب آپ اس بات پہ حیران تو ہوں گے کہ ابھی طلاق، عدت، نکاح، حق مہر کے مسائل بیان ہوئے ہیں، اور اب نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے اور نماز کی تلقین کی جا رہی ہے کہ نماز کی محافظت کرو۔ اب یہ یعنی کہ یعنی حیرانی کی بات ہے نا کہ ابھی تو معاشرت کے معاملات ہو رہے تھے، باتیں ہو رہی تھی، لیکن ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ طلاق، عدت، نکاح، حق مہر اور دیگر مسائل بیان کرتا ہے مرد عورت کے، اور پھر اس کے بعد پھر نماز کی طرف بلاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک بار آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ 5 وقت کی نماز ہمیں دین اسلام سے اور خدا سے جوڑے رکھتی ہے۔ جس کی نماز گئی اس کا دین گیا۔ اس کی مثال میں اکثر یوں دیا کرتا ہوں کہ جیسے آپ کا ملازم ہے، آپ نے اس کو ٹائم دیا 9 بجے کا، وہ پہلے دن پہنچا 9:15، آپ نے اس سے پوچھا ہی نہیں، دوسرے دن وہ کیا کرے گا، وہ 9:30 پہنچے گا، آپ اس سے نہیں پوچھیں گے تو اس کا وہ 9:30 سے 9:45 تک وہ پھر بے پرواہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر یہ جو بے پرواہی ہوتی ہے یہ در حقیقت آپ کی کمپنی، آپ کا ادارہ، آپ کا گھر، جو اس کے قوانین اور ضوابط آپ بناتے ہیں، وہ پھر ان کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی تعلق نماز کا اسلام کے ساتھ ہے۔ جو شخص نماز سے گیا نا، وہ آہستہ آہستہ پھر دین سے چلا جاتا ہے۔ اب میں اس کی ایک اور مثال آپ کو یوں دیتا ہوں کہ جیسے آپ دیکھیے نا کہ یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے طلاق، عدت، نکاح، حق مہر، ان مسائل کی بات کی، اور پھر اس کے بعد ہمیں نماز کی طرف متوجہ کر دیا۔ یہ اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے آپ کہانی میں پڑھتے ہیں نا کہ چور چوری کرنے لگتا ہے، چوری کر رہا ہوتا ہے اور ادھر اذان کی آواز آتی ہے تو وہ چوری سے رک جاتا ہے، اور اس میں خدا کا خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک طرف میرا خدا مجھے بلا رہا ہے، اذان ہو رہی، اور دوسری طرف دیکھو میں کیا کام کر رہا ہوں، میں چوری کر رہا ہوں، ڈاکہ ڈال رہا ہوں۔ ہم کہانیوں میں پڑھتے ہیں یہ بات کہ وہ پھر اپنی چوری چھوڑ کر، گناہوں سے توبہ کر کے روتا ہوا وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں سے۔ یہاں اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان معاملات کے بعد نماز کا ذکر کیا ہے تاکہ ہم میں خدا خوفی پیدا ہو۔ فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاملات کو عبادت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہاں سے ایک لحاظ سے یہ بھی دیکھیے کہ اسلام میں اعتدال ہے۔
یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ عبادات کی طرف جھک جائیں، صرف یہ بھی نہیں ہے کہ آپ معاملات کی طرف جھک جائیں۔ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ معاملات بھی طے کرو، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھو کہ تم نے جس طرح ایک دن میں 5 وقت نماز پڑھنی، میری بارگاہ میں آنا ہے، اسی طرح ایک دن تم نے میری بارگاہ میں آ کر اپنے ان تمام معاملات کے بارے میں تم نے جواب دینا ہے، اور وہ آخرت کا دن ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے قرآن مجید کو پڑھ کر آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ اسی طرح جہاں پر معاشرت کو بیان کرتا ہے، حقوق و فرائض کو بیان کرتا ہے، اس کے بعد فوراً پھر نماز کی طرف، روزے کی طرف، آخرت کی طرف، روز محشر کی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے۔ تو متوجہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ایسی کوئی صورت تمہاری پیدا ہو جائے، یہ بڑی سنگین صورت ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان، کہ جب علیحدگی تک نوبت آ جائے اور طلاق تک نوبت آ جائے، اور خاص طور پر مرد کی طرف سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ظلم اور زیادتی کرے، کہیں نہ کہیں کوئی ڈنڈی مارے، عورت کو تکلیف اور ذہنی اذیت پہنچائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے ان معاملات کو بیان کرنے کے بعد ان میں بھی احسان کی تلقین فرماتا ہے، تقویٰ کی بات کرتا ہے، اقرب للتقویٰ حقاً علی المحسنین، اس کی بات کرتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد پھر نماز کی طرف بھی مسلمانوں کو متوجہ کرتا ہے۔ تو متوجہ کرنا یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ جب بھی ایسی معاملات تمہاری زندگی میں آئیں تو کبھی بھی عدل اور احسان کا دامن ہاتھ سے مت جانے دو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، احسان کا راستہ اختیار کرو۔ اس لیے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے ہی معاملات کو بیان کیا، اس کے ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے نماز کا بھی ذکر کر دیا۔ اور ایسے مسلمانوں کی زندگی سے بڑا خوف آتا ہے جو نماز سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ معلوم نہیں کہ ہم جیسے لوگ گناہ گار، ہمارے ایمان کی حالت کیا ہوگی، ہم اپنے ایمان کی حالت کو نہیں سمجھ سکتے، ہم کسی کی کیا سمجھیں گے کہ رب کے نزدیک کس حال میں ہم ہیں، ہمارے ایمان کی حالت اور صورت حال ہماری کیا ہے۔ اب یہاں پر جو صلاۃ الوسطیٰ فرمایا، اس کی بھی میں وضاحت کر دوں۔ اب اس پر اختلاف ہے، مفسرین کرام نے، کسی نے کہا یہ فجر کی نماز ہے۔ اب دیکھیے ہر نماز ہی صلاۃ الوسطیٰ بن جاتی ہے، یعنی فجر کی نماز کو اگر آپ درمیانی نماز بنا لیں تو ظہر، عصر اور مغرب، عشاء، ان کے درمیان یہ نماز آ جائے گی، ہر نماز صلاۃ الوسطیٰ بن جاتی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر صلاۃ الوسطیٰ سے مراد ہے اعلیٰ درجے کی نماز، اور وہ ہر نماز بن جاتی ہے۔ یعنی وہ نماز اللہ پاک جب یہ فرماتا ہے کہ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، یعنی اصل کیا ہے، وہ صلاۃ وسطیٰ ہے، اعلیٰ درجے کی نماز، کہ جس میں خشوع خضوع ہے، جس میں انہماک ہے، جس میں توجہ اللہ ہے۔ جب بھی نماز ادا کرو، وہ فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، اسے صلاۃ الوسطیٰ بنا لو، اعلیٰ درجے کی نماز اس کو بنا لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بڑا خوبصورت قول ہے، منسوب ہے آپ سے یہ قول، کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں رب سے باتیں کروں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں کہ رب مجھ سے باتیں کرے تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں۔ یہ ہے صلاۃ الوسطیٰ۔ اب یہ ہم پر انحصار ہے، منحصر ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو صلاۃ الوسطیٰ کیسے بناتے ہیں۔ تو صلاۃ الوسطیٰ اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہی ہے کہ خشوع اور خضوع اپنے اندر پیدا کریں، انہماک اور توجہ اللہ کو ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے۔ سوال میں پہلے پڑھتا ہوں کہ بیوی کا شوہر کی وراثت جائیداد میں حصہ ہوتا ہے، پھر آیت نمبر 240 میں وصیت اور 1 سال خرچ دینے کی قید کیوں لگائی گئی۔ دیکھیے وراثت کا معاملہ تو مختلف ہے، وہ تو وراثت ملنی ہے، جس طرح قرآن پاک نے بیان کر دیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اگر مرنے والے نے حق مہر ادا نہیں کیا تو سب سے پہلے وراثت میں سے عورت کا حق مہر علیحدہ کیا جائے گا، حق مہر دیا جائے گا، قرضہ دیا جائے گا، مرنے والے کا جو قرضہ ہے وہ مقروض اگر مرا، اور اسی طرح جو اس نے وصیت کی 1/3 میں، اس پر عمل ہوگا۔ یہ 2-3 باتیں ہیں جو سب سے پہلے ان پر عمل کیا جائے گا، ورثاء اس پر عمل کریں گے۔ تو وراثت میں تو جو حصہ ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اب یہاں پر در حقیقت خاوند
سے جو سفارش کی گئی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نصیحت اور سفارش کی ہے، یہ در حقیقت خامند کے حسن سلوک اور اس کے محبت کا اظہار ہے۔ وہ یہ ہے کہ خامند مر جاتا ہے تو یہ بیوہ ہے، تو یہ کہاں جائے گی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ سفارش کی اور نصیحت کی کہ بھئی 1 سال کی رہائش اور نان نفقہ دیا جائے عورت کو مرد کی ہی کمائی سے، اور وہ وصیت اور نصیحت کر کے جائے تاکہ وہ اس غم کی حالت میں بے آسرا نہ ہو اور اس کے پاس آئندہ زندگی کی منصوبہ بندی کے لیے وقت بھی ہو۔ یعنی جب 1 سال ہوگا 4 مہینے 10 دن تو اس کی یعنی عدت کے ہو جائیں گے۔ اب 4 مہینے 10 دن کے بعد یہ نہیں کہ اس کو گھر سے نکال دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے اب یہ 6-7 مہینے اوپر دیے ہیں تاکہ اس میں عورت اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی بھی کر لے، اور جو اس پر یہ پہاڑ ٹوٹا اس سے باہر، اس غم اور دکھ سے باہر نکلنے کے قابل بھی ہو جائے۔ لیکن ساتھ یہ بات بھی بیان کر دی، وہ یہ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں اگر اس دوران وہ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیتی ہے، یعنی شادی کر لیتی ہے، تو واضح بات ہے کہ پھر اس کا یہ حق ختم ہو جائے گا۔ اب یہ خاتون دوسرے شوہر کی ذمہ داری ہو جائے گی، یعنی معاشی کفالت کا ذمہ دار اس کا دوسرا شوہر ہوگا۔ تو اس طرح 4 مہینے 10 دن تو عدت کے ہو گئے، باقی مدت ممکن ہے کہ وہ حاملہ بھی ہو، پریگننٹ ہو، تو وضع حمل بھی ہو جائے گا، اور پھر وہ اس دوران اس کو اتنی مدت اور وقت مل جائے گا کہ وہ فیصلہ بھی کر سکتی ہے۔ اب یہاں پر اس آیت کو میں پڑھتا ہوں، اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا۔ میں نے ترجمے کے ساتھ آپ کو آیت نمبر 236 اور 237 اور 238 یہ تینوں میں نے آپ کو ترجمے کے ساتھ بتا دی ہیں۔ اب ایک درمیان میں ایک حکم بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بیوہ کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے۔ میں وہ جو نماز سے متعلق ایک آیت ہے، آیت نمبر 239، وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ ہمارا نماز کے حوالے سے مضمون مکمل ہو جائے گا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، فرمایا پھر اگر تم خوف میں ہو تو پیدل ہو یا سوار تو نماز پڑھو۔ اب آپ دیکھیے کہ نماز کوئی گھوڑے پر ہے، اونٹ پر ہے، گاڑی پر ہے، کوئی ٹرین میں ہے، کہیں بھی ہے، نماز کا وقت ہے تو نماز ادا کرنی ہے۔ جس حالت میں بھی مسلمان ہے اس پر لازم ہے کہ وہ نماز کو ادا کرے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو اللہ کو یاد کرو جیسے تمہیں اس نے سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی خوف کی حالت ہو، یعنی خوف سے مراد آپ یوں لے سکتے ہیں کہ جیسے ایک غیر معمولی حالات ہوتے ہیں، انسان سفر میں ہے، گاڑی میں ہے، یہ غیر معمولی حالات ہوتے ہیں۔ معمول کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ انسان اپنے گھر میں امن سے رہ رہا ہے، تو وہاں پر اللہ نے فرمایا کہ تم جس طرح تمہیں سکھایا گیا نا، تمہیں بتایا گیا، اس طریقے سے پھر نماز کو تم ادا کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اور وہ طریقہ پھر وہی ہے کہ ہم پوری نماز بھی پڑھتے ہیں، صحت مند ہے تو ہم کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، اور کوئی مسئلہ ہے تو پھر ہم کرسی پر بیٹھ کے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد بیوہ کے بارے میں، پہلے بھی بیوہ کے بارے میں گفتگو کی ہے ایک آیت پوری اس حوالے سے، اب یہاں پر دوبارہ جاتے ہوئے یعنی اختتام پر پھر ہمیں یہ یاد دہانی کروا دی۔ والذین یتوفون منکم، اور جو تم میں سے فوت ہو جائے، ویذرون ازواجا، اور وہ چھوڑیں بیویاں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ وصیت کریں اپنے ازواج کے لیے 1 سال تک کے نان نفقہ کا اور اس خرچ کا، غیر اخراج نکالے بغیر۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر اگر وہ نکلیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، اس میں جو وہ اپنے بارے میں فیصلہ کریں، جو اپنے حق میں وہ کریں بھلائی سے، معروف طریقے سے، تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر دیکھیے کہ عورت کو اس بات کی اجازت دی، اس کا حق بیان کیا کہ اپنے خاوند کی فوتیدگی کے بعد یا طلاق یافتہ ہونے کے بعد اس کو اختیار ہے، وہ جہاں چاہے شادی کرنا چاہتی ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ ولی وارث اور جو اس کے رشتہ دار ہیں ان کو کہہ دیا بھئی تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے تم پر۔ یعنی یہ واضح طور پر، جیسے گزشتہ درس میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بھئی تمہاری کوئی ٹھیکے داری نہیں ہے،
کہ تم اپنی غیرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی بہن اور اپنی بیٹی کو تم کہو کہ نہیں، یہ تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی کرو، اس سے ہماری ناک کٹ جائے گی۔ شریعت کہتی ہے کہ ایک عورت کو اجازت ہے کہ وہ جہاں چاہتی ہے وہ اپنی مرضی سے اپنا نکاح کرے، اور یہ کہہ دیا علیکم، کم سے مراد یہ ولی وارث جو ہوتے ہیں، خاندان ہوتا ہے، معاشرہ اور سماج ہوتا ہے، سب کو کہہ دیا کہ بھی تم پر اس عورت کا کوئی گناہ نہیں ہے جو یہ قدم اٹھائے گی معروف طریقے سے، اس کا حق ہے یہ اٹھائے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، دیکھیے اب جاتے ہوئے پہلے بیوہ کی بات کر دی، اب پھر مطلقات کی بھی بات کر دی۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، اور مطلقات کے لیے بھی متاع ہے معروف طریقے سے۔ یہاں پر اسی بات کی تلقین فرمائی، حقا علی المتقین، اور یہ حق ہے متقیوں پر۔ تقوی کی بات، احسان کی بات پیچھے بھی گزری، یہاں پر پھر اختتام کرتے ہوئے، چونکہ اب اس کے بعد ایک واقعہ شروع ہو رہا ہے جالوت تالوت کا، اور اس کے علاوہ تابوت سکینہ کا۔ اب اگلے رکوع سے، یعنی رکوع نمبر 32 سے اس واقعے کا آغاز ہوگا، ایک نیا مضمون شروع ہوگا۔ تو یہاں پر اب اختتام کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بار پھر ہمیں یاد کروا رہا ہے بیوہ کے حق کو اور مطلقات کے حق کو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اس طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو، یعنی اپنے احکام کو، اپنی باتوں کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عقل کرو۔ قرآن پاک میں مختلف اسلوب اور انداز میں یہ الفاظ آئے ہیں، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، کہیں پر فرمایا لعلکم تتفکرون، کہ تاکہ تم غور و فکر کرو، کہیں پر فرمایا لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو کہیں پر کوئی الفاظ استعمال کیے، کہیں پر کوئی۔ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم کو بیان کر دیا، کہیں پر انفاق فی سبیل اللہ کو بیان کر دیا، اور کہیں پر مسلمانوں کے باہمی اتفاق اتحاد کو بیان کر دیا، کہیں پر کسی مسئلے کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو۔ یہاں پر آیات سے بیان کیا ہے، یبین سے مراد یہ ہے کہ کسی معاملے کو، کسی بات کو بالکل واضح کر دینا، یہ ہوتا ہے بیان، تبیین اس کو کہتے ہیں، بالکل واضح کر دینا۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ ہم اس طرح اپنی آیات کو، احکامات کو، اپنی باتوں کو ہم اس طرح بالکل واضح کر دیتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں رہتا، کوئی کنفیوژن نہیں رہتی۔ کیوں کرتے ہیں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم تفکر کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت کو پاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے۔ تو یہاں تک رکوع نمبر 30 مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک آخری سوال بھی تھا، وہ میں دیکھتا ہوں، میں بھول گیا شاید اس کا جواب دینا۔ سوال نمبر 6 یہ تھا کہ آیت نمبر 142 میں بالمعروف سے کیا مراد ہے؟ بالمعروف سے کیا مراد ہے؟ کلچر مراد ہے یا ملکی قانون؟ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ درس میں بھی میں نے اس حوالے سے آپ کو کچھ بتایا تھا، میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں جہاں پر بھی معاشرت کی بات ہوئی ہے، خاندان کی بات ہوئی، میاں بیوی کے معاملات کی بات ہوئی، حق مہر کی بات ہوئی، تو وہاں پر یہ معروف کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا۔ گزشتہ درس میں بھی ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ جیسے دودھ پلانے والی عورت کو مقامی، یعنی جو دستور اور طریقہ ہے، معروف طریقہ ہے، اس کے مطابق دودھ پلانا چاہیے، یہ سارا کچھ ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا۔ اور یہاں پر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جب ہم معروف کا لفظ بولتے ہیں، معروف کا مطلب تو جانی پہچانی چیز ہوتی ہے نا، یعنی ایک رسم ہے، ایک دستور ہے، یا ایک عام رواج ہے، یا ایک کامن چیز ہے، یا اس سے ہم مراد یہ لیتے ہیں کہ جو معاشرے میں اجنبی اور غیر معروف نہیں ہوتی، جسے اچھا خیال کیا جاتا ہے، جسے برا اور گندا خیال نہیں کیا جاتا،
تو اس کے لیے ہم معروف کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اسی معنی میں ہی معروف کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اگر آپ اس کا تفصیل سے جواب سننا چاہتے ہیں تو پھر گزشتہ درس کا جو غالباً آخری سوال تھا، سوال نمبر 4 تھا، تو سوال نمبر 4 کے جواب میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر میں نے روشنی ڈالی تھی کہ معروف سے کیا مراد ہے۔ تو اس سے مراد کلچر بھی نہیں ہے، نہ ہم اس سے کوئی ملکی قانون ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس سے مراد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے میں ایک چیز اچھی اختیار کی جاتی ہے، معلوم ہوتی ہے، معروف ہوتی ہے، لوگ اس کو اسی طرح قبول کرتے ہیں، اس کو اچھا خیال کرتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ معروف ہے۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ آج ہم نے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 31 اس پہ ہم نے بات کی، اور 5-6 سوالات میرے پاس تھے، ان کا میں نے جواب دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ہم رکوع نمبر 32 کے حوالے سے بات کریں گے۔ جو ہم نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔